جناب غضنفر عباس توسوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ احزاب سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جب میں آخر میں پڑھا کرتا تھا تو پھر اسی دن کی مناسبت سے مخصوص مضمون پڑھتا تھا، جو کہ عزیز رضوان نے پڑھنا ہے میرے بعد، مخصوص مضمون اس کے لیے ہے، تو میں کچھ اور دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے روا روی میں کائنات سے وزنی بات کی ہے۔ جو ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا ہم نے ایک خاص امانت ساتوں آسمانوں کے پیش کی، ساتوں زمینوں کے پیش کی، روئے زمین کے پہاڑوں کے پیش کی۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، سب نے کہا پالنے والے ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے نہیں خبر کہ تماشائی کتنے ہیں میرے سامنے، خریدار کتنے ہیں۔ جو خریداران علم ہیں وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، دنیا کے سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کہہ رہے وہ اشفقنا منہا، ڈر گئے اس امانت کے بوجھ سے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے وہ امانت اٹھا لی۔ ہاں، اب جو سوچ کے ادراک کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں وہ نہیں، جو واقعی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیں۔ آیت میں نے پڑھ دی ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کہتے ہیں فرقے کو، گروہ کو، ٹولے کو۔ رسول کی امت کے کتنے گروہ ہیں؟ اس سورت کی آیتیں بھی 73 ہیں، اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ 72ویں نمبر کی آیت ہے۔ جو سمجھ میں آ رہی ہے پچھلے محلے والوں؟ ہاں، داد یہی دیں گے جنہوں نے آگے بیٹھنے کا جرم کیا ہے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اِنَّا عَرَضْنَا امانتاً نہیں کہا، عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ایک خاص امانت۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، سارے پہاڑ مل کر ڈر رہے ہیں کہ پالنے والے بہت وزنی امانت ہے، ہم سے نہیں اٹھائی جاتی۔ یہ ممبر حسین کی قسم، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، ممبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم۔ جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو کھولا کہ وہ کون سی امانت ہے جو اتنی وزنی ہے، اتنی گراں، اتنی ثقیل کہ کائنات مل کے نہیں اٹھا سکتی،
گجرات والا جواب ملا ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب. ادھر والا سمجھ آ گئی بات؟ اب اتنی ثقیل امانت تیرے اتنے سے دل کے اندر موجود ہے. ہاں نہیں، پھر آگے تفصیل بھی ہے نوید کہ کیوں نہیں اٹھایا آسمان، اور ایک نہیں 7 زمینیں، جس نے یعنی خربوں کو خربوں دفعہ ضرب بھی دو نا، اس سے بھی زیادہ ٹنوں کا بوجھ زمین نے اٹھایا ہوا ہے. اس پر پہاڑ ہیں، اس پر دریا ہیں، اس پہ سمندر ہیں، اس پہ انسان ہیں، اس پہ جنات ہیں، اس پہ حیوان ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن کہتی ہے میں ولایت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. کیوں؟ زمین اور آسمان نے یہ کہا تھا جزا سزا کے بغیر دینی ہے تو دے دے. اللہ اللہ اکبر. سر اٹھانا حلال زادہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو، لیکن جزا سزا کی شرط کے ساتھ ہم نہیں اٹھا سکتے. اللہ کہتا ہے ہم الحال انسان نے وہ امانت اٹھا لی، یعنی گویا تم نے جزا سزا کی شرط کے ساتھ اٹھائے. ہاں اب اٹھا تو لی ہے، اس سے انصاف بھی کرنا. جہاں تم نے ولایت کو سوچا، جہاں تم نے ولایت پہ شک کیا، جہاں اٹک گئے، وہاں سزا ہے. نہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ عباس کے علم پہ ہاتھ. تمہارے مولا صادق کی حدیث پڑھی ہے میں نے، نعیم بن حسین صحابی ہے مولا کا. اس سے مولا نے فرمایا کہ اے نعیم، ما ہلک من کان قبلکم وما ہلک من ہلک حتی یقوم قائمنا الا بترک ولایتنا وجہود حقنا وما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الدنیا حتی الزم رقاب هذه الامت حقنا واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم. فرمایا اے نعیم بن حسین، تم سے پہلے جس امت کے لوگ ہلاک ہوئے یا ہمارے قائم کے ظہور تک جو ہلاک ہوگا صرف ہماری ولایت چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا. اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو ہماری ولایت کی وجہ سے، وجہود حق کے لا، اور ہمارے حق سے انکار کی وجہ سے. فرمایا ما خرج رسول اللہ من الدنیا حتی الزم رقاب هذه الامت حقنا. اس وقت تک رسول خدا نے دنیا نہیں چھوڑی جب تک ہمارا حق اپنی امت کی گردن میں لازم نہیں کر دیا. ہاں نہیں، ہاں چونکہ دن بی بی کا ہے، ان کا بھی ایک اسی حوالے سے فرمان سناتا چلوں اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو. جو خطبہ لمہ سنتے ہو بی بی کا جو دربار میں دیا تھا، اس کے بعد ابو رافع سے سید عالمین نے فرمایا تھا یا ابا رافع ما جعل اللہ لأحد بعد غدیر خم من حجت ولا عذر. فرماتے ابو رافع یاد رکھ، غدیر خم کے اعلان کے بعد
اللہ نے نہ کسی کے لیے حجت باقی چھوڑی ہے، نہ بہانہ باقی چھوڑا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ نہ پچھلے والے والوں، ادھر کھڑے والوں جو کھڑے ہوئے ہو، لکھنا لہ دل پر کیا فرما رہی ہے ام الحسنین؟ من کن تو مولا کے بعد کسی کے لیے نہ حجت نہ عذر۔ نہیں، میں نے ترجمہ کیا، آپ نے داد دے دی، کچھ واہ واہ کر لی، لیکن ذرا روش ادراک میں میرے ساتھ چلیں۔ فرمان بطول کا مقصد کیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہے بی بی کہ اس اعلان کے بعد نہ حجت باقی ہے، نہ کوئی عذر کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب میرے بابا نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، اب کسی کو فتویٰ پوچھنے کا حق نہیں بنتا کہ کہاں علی آ سکتا ہے اور کہاں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اب ہم سے نہیں پوچھنا، جب رسول نے کہہ دیا جس کا میں مولا، تو بس جہاں جہاں رسول، جہاں جہاں یہ آ سکتے ہیں وہاں وہاں علی آئے گا، ورنہ اللہ حجت نہیں سنے گا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں، شاہ جی ایک اور سرکار باقر العلوم کی حدیث سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں ان اللہ آت المومن البدن الصحیح واللسان الفصیح والقلب الصریح وکلف کل عضو منها طاعة لذاته ولنبیہ ولخلفائہ فمن البدن الخدمة له ولهم ومن اللسان الشہادة له وبهم ومن القلب التمانیة بذکرہ وبذکرہم فمن شہد باللسان واطمأن بالجنان وخدم بالارکان انزلہ اللہ الجنان۔ فرماتے اللہ نے مومن کو صحت مند بدن عطا کیا، ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ آت المومن البدن الصحیح، مومن کو صحت مند بدن ملا، واللسان الفصیح، فصیح زبان ملی، والقلب الصریح، چلتا ہوا وسیع دل دیا۔ بھئی اتنا بڑا وسیع دل تو ہے کہ جسے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، وہ یہاں آ گئی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ پھر سن لو، صحت والا شاہ جی بدن، فصاحت والی یعنی صاف زبان، اور سری کے دو معنی تھے، میں نے نبی دونوں کر دیے، چلتا ہوا وسعت والا دل۔ اب میری طرف دیکھنا، آگے میرے مولا فرماتے وَقَلَّفَ كُلَّ عُضْوٍ مِّنْهَا طَاعَةً لِذَاتِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلِخُلَفَائِهِ، اور اللہ نے پھر ہر عضو پر اپنی اطاعت واجب کی، اپنے نبی کی اطاعت واجب کی، اپنے نائبوں کی اطاعت واجب کی۔ نہیں، اب جنہوں نے ساری زندگی خیبر خندق کے حوض میں غوطے لگائے ہیں، ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑے گا کہ غضنفر بول کیا رہا ہے۔ جو علمی جواہر سمیٹنے کا ہنر جانتے ہو تو میرے ساتھ رہنا، ہر عضو پر اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت اور اپنے خلیفوں کی یعنی اپنے نائبوں کی اطاعت واجب کی۔ اب کتنے عضو بتائے تھے مولا نے؟ بس ابھی سنا اور ابھی بھول گئے۔ ہاں تو بولا کرو نا، بولنے پہ پیسہ لگتا ہے یار۔ صحت مند بدن، فصیح زبان،
چلتا ہوا وسیع دل، یہ تین عضو بتائے. اب تینوں کی میرے عزیز میرے مولا الگ الگ بتا رہے ہیں کہ کس کس عضو پہ اللہ نے کیا واجب کیا. فرماتے فَمِنَ الْبَدَنِ الْخِدْمَةَ لَهُ وَلَهُمْ، اللہ نے مومن کے بدن پہ واجب کیا میری بھی خدمت کر، ان کی بھی خدمت کر. اللہ پہلے میں حدیث کا ترجمہ پورا کر لوں پھر واپس آتا ہوں. بدن پہ واجب ہوا اللہ کی خدمت کرے، 14 کی خدمت کرے. اب میرا تو شاہ جی اڑنے کو دل ہے، خدا کرے ان کے بھی شہ پر ولا ہوں میرے ساتھ اڑان بھر سکے، میں اکیلا نہ رہ جاؤں. فرماتے ہیں وَمِنَ اللِّسَانِ الشَّهَادَةَ لَهُ وَبِهِمْ، اللہ نے مومن کی زبان پر واجب کیا میری گواہی بھی دے، ان کی گواہی بھی دے. اللہ اللہ سمجھا کہ تھک گیا ہوں اپنی بھولی قوم کو. بہت پچھتائے گا وہ شیعہ قیامت کے دن جو خود کو شیعہ بھی کہتا ہے اور پھر دنیا میں یا علی نہیں کہتا. جی میری طرف دیکھنا. بدن پہ واجب کیا میری خدمت کر، ان کی خدمت کر. زبان پہ واجب کیا میری شہادت، میری گواہی دے، ان کی گواہی دے. وَمِنَ الْقَلْبِ التَّمَعُونِيَّةَ بِذِكْرِهِ وَبِذِكْرِهِمْ، دل پر اللہ نے واجب کیا میرے ذکر سے بھی مطمئن رہے، ان کے ذکر سے بھی مطمئن. اللہ اکبر. ہاں ہاں کیا مطلب کیا ہے کہ ان کے ذکر، اللہ کے ذکر کے لیے تو ہر ایک نے میرے عزیز جان لیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے مجھ تک نہ رہنا، میرے نبی کے ذکر سے مطمئن ہونا، میرے نائبوں کے ذکر سے مطمئن ہونا. اب کیا کروں، مجمع میں ایک قسم کے لوگ تو ہوتے نہیں. بھئی میں تو 2 ٹکے کا بندہ ہوں، میری کیا حقیقت ہے. محمد مصطفیٰ جیسے خطیب اکبر کے سامنے بھی ایک قسم کا مجمع نہیں ہوتا تھا. اب جانتے نہیں ہو کچھ اتنے تیز سامع ہوتے ہیں کہ ادھر پڑھنے والے نے آیت پڑھی وہ سمجھ جاتے ہیں فلاں موضوع پہ بولے گا، کچھ ترجمے پہ سمجھ لیتے ہیں، کچھ تشریح پہ، کچھ مثالوں پہ. اور کچھ ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جب تک ہاتھ پکڑ کے نہ دکھاؤ اس کی بات ہو رہی ہے تب تک بولے جو. تو میں نے کہا محمد مصطفیٰ کے سامنے بھی تھے ایسے لوگ. رسول نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. سلمان جیسے لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک دینا شروع کر دیا. آج رسول نے اپنے جانشین کا اعلان کر دیا. پھر ایک موقع آیا، میدان جنگ تھا، کل کفر نے للکارا، علی چلنے لگے. رسول نے کہا رک. جی یا رسول اللہ، اپنا پیرہان مجھے دے دے، میرا تو پہن لے. اپنا زیر جامہ مجھے دے، میرا تو زیب تن کر. اپنا امامہ مجھے دے، میرا تو لے. میری ابا تو لے، اپنی مجھے دے. میری قبا تو لے، اپنی مجھے دے. میری انگشتری تو پہن، اپنی مجھے دے. میری مخزم تلوار تو لے، اپنی ذوالفقار میرے پاس چھوڑ. بس جو ہی رسول کا امامہ علی کے سر پہ آیا، عمار جیسوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی. جو زندگی میں دستار کا وارث ہے بعد میں یہی ہوگا.
ٹھیک ہے نا؟ یار نعرے کی چھٹی لے لو، تم نے بے مزہ نعرہ لگانے سے باز نہیں آنا، اور میرا جو کہنے کو دل ہے وہ بھی نہیں رہے گا۔ اور باقیوں کو ہاتھ پکڑ کے دکھا دیا۔ ہاں تو اب میری طرف دیکھنا، کیا کہا ہے نبی اللہ نے؟ میرے ذکر سے بھی مطمئن رہے، ان کے ذکر سے یعنی محمد کے ذکر سے بھی مطمئن رہے، بھلے خلفاء ہی جو میرے خلیفے ہیں، جو میرے نائب ہیں، ان کے ذکر سے بھی مطمئن رہے۔ اطمینان سے ذکر کرنا ان کا، یہ نہ ہو کہ نماز میں نام لے رہے ہو اور دل میں خود بدھ ہو، پتہ نہیں باطل تو نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جیو۔ ہاں آگے فرماتے ہیں، بس ترجمہ حدیث کا ختم کرنے چلا ہوں، اس کے بعد 2-4 باتیں اور میں گیا۔ بدن پہ واجب کیا میری خدمت کر، ان کی کر۔ زبان پہ واجب کی میری گواہی دے، جیتے رہو، ان کی دے۔ اور دل پہ واجب کیا میرے ذکر سے بھی مطمئن رہے، ان کے ذکر پہ بھی مطمئن رہے۔ آگے تیرا 5واں امام فرماتا ہے، فمن شاہد باللسان واطمأن بالجنان وخدم بالارکان انزلہ اللہ الجنان۔ فرمایا جس مومن نے زبان سے گواہی دی، دل مطمئن رہا، بدن سے خدمت کی، اللہ خود اسے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ 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 اکبر۔ پلے پڑھ رہی ہیں باتیں؟ نہیں، جو بدن نہیں رکھتا وہ لے جائے گا۔ فرشتوں کے ساتھ جنت جانے میں زیادہ عزت ہے یا بے بدن کے ساتھ جانے میں زیادہ؟ اللہ اکبر۔ ہاں ایسے یار یہ ممبر کی جگہ جو ہے وہ نیچی ہے، مجمع اونچا ہے، مجھے کرسی چھوڑنا پڑ رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ ہاں اب پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو جاؤ، اب ورنہ میں نے کرسی چھوڑ دی ہے، پیچھے چلا آؤں گا خود۔ اب میری طرف دیکھنا، کیا کہا ہے اللہ نے؟ میری خدمت کرو، ان کی کرو، فیصلہ تم پہ ہے۔ میرے سوزی بنو، میں اللہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ تو جو اپنی خدمت کروانا چاہتا ہے ہم سے، تیرا بدن ہے؟ اللہ جانے یار میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں، تو جسم رکھتا ہے؟ تو کبھی نارو والی میں آیا کہ تیری خدمت کی جائے؟ لیکن کہا تو ہے شاہ جی اس نے کہ خدمت کرو۔ اب اگر قوت خرید ہو تو میں بتاؤں، ہاں آج والے دن کی بی بی کے حوالے سے، شب عروسی تھی، رخصتی ہوئی بطول کی، عروسی کا جوڑا تیار ہوا، دروازے پہ سوالی آ گیا، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، آتونی شیع اے اہل بیت محمد میرا سلام، گداگر ہوں کچھ عطا کرو۔ بی بی نے کہا فضا، جی مالک سائل کو جوڑا دے دو میرا۔ بی بی کے پاس 2 جوڑے تھے، ایک پرانا اور ایک وہ شادی والا۔ فضا پرانا اٹھانے لگی، بی بی نے کہا ہاں پرانا نہیں،
आया उरूसी वाला लिबास, बेटे हाथ खोल के बैठो, उरूसी वाला लिबास। बीबी ये तो दुल्हन के लिए तैयार हुआ है, मैं जो कह रही हूँ दे दो। बस अब अल्लाह जाने कोई मलक था, नूरी फरिश्ता था, कौन था, इधर ये मुड़ा, इधर रिसालत का कदम अंदर आया। बेटा क्या दिया है सवाली को? बाबा वो जो नया लिबास था दे दिया अल्लाह के नाम पर। अभी अल्लाह ने मुझे पैगाम भेजा है कि जा बतूल से कहे तूने मेरे नाम के एहतराम में अपना लिबास उरूसी दिया, तमन्नी अलैया माशेते, जो मांग सकती हो मांग लो। जो चले तो नहीं गए ना, तमन्नी अलैया माशेते, जो चाहती हो मांगो। अब शाह जी अब अल्लाह कह रहा है, अगर बतौल खुदाई भी मांग लेती, देना पड़ती ना गुजरात वालों। अच्छा बाबा मांगूंगी, ठीक है बेटा, मैं सुबह आके पूछूंगा कि क्या मांगा। यकीन कर लोगे या कसम उठाऊं? जो मिंबर पे खड़े होकर दानिस्ता झूठ बोले वो क्या है? 14 में से किसी की शफात मुझे नसीब ना हो अगर एक हर्फ भी अपनी तरफ से बोलूं। यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो। इतनी बड़ी कसमों पर भी कोई शिया होने के बावजूद शक करे तो अपने शजरे की तहकीक जरूर करे। जो समझ आ रही है ना मेरी बात? हाँ ये फिर रसूल है। मेरी तरफ देखना, सुबह रसूल आए, बेटा क्या मांगा? बाबा कुछ नहीं। जिसने तो यहां लिखा उसकी मिराज हो जाएगी, जिसके सर से गुजर गया तो या अली या अली। क्या मांगा बतूल? बाबा जान कुछ नहीं मांगा। क्यों? जब अल्लाह ने कहा कि तमन्नी अलैया माशेत, जो चाहे मांग लो, क्यों नहीं मांगा? फिर ये अब्बास के अलम की कसम, जवाब सुनना अपनी बीबी का मखदूमा का। फरमाती कैसे मांगती? कौन तो मशगूलन बेखिदमत ही, मैं सारी रात उसकी खिदमत में लगी रही। अल्लाह, बैठे हो चले गए हो? यार नहीं, खिदमत तो शौहर की कर रही थी। बैठे हो या जंगल में खिताब है मेरा? खिदमत तो अली की कर रही थी। कहती है कौन तो मशगूलन में खिदमत ही में, उसकी खिदमत में मशगूल रही। अभी भी गुजरात वालों तुम्हें मसला समझ नहीं आया? अली की खिदमत, जली की खिदमत है। यह हसनैन की माँ का फतवा है, किसी मौलवी का नहीं कि मैं खिदमत करती रही सारी रात। तो बस यही तो समझाने की कोशिश में हूँ। जब अली की खिदमत अल्लाह की खिदमत है तो नमाज में अली का नाम लिया करो, समझो अल्लाह का नाम ले लिया। चले तो नहीं गए दोस्त? हाँ कितना जुमला दिया है आपने, मालिक तो आमीन। नहीं तराजू नहीं तुलिया, नहीं तुलिया माना ऊंची बार के पजा कर के नाराए। मैं इनको हदीस पहले सुना दूं ताकि इन
नौजवान को यहाँ नारोवाली में बैठ के क्या पता या अली क्या है? हैं? जैसे बच्चे के हाथ पे हीरा हो, वो क्या समझे हीरा क्या है? हीरे की समझ के लिए क्या करना होगा उसे? पहले जवान होना पड़ेगा, फिर कुछ इल्म तबीयात, कुछ इल्म मातबियात, कुछ इल्म मादनियात, कुछ इल्म अर्जियात, कुछ इल्म हजरियात पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा हीरा क्या है। तुझे भी यहाँ क्या खबर या अली क्या है? इसके लिए तुझे पहले मरना पड़ेगा, फिर कब्र में जाना पड़ेगा, फिर हाशिर में। जी मेरी आंखों में आंखें, ये सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे इस गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक अल्लाह की अदालत में मिज़ामिन हूँ। हदीस दिखाने का फरमाते हैं, इन्ना शैताना इज़ा समिअ मुनादियन युनादी या मोहम्मद ओ या अली यदूबो कमा यदूब रुसास। फरमाया जब शैतान सुन ले कि कोई या मोहम्मद कह रहा है या कोई शख्स या अली कह रहा है, या अली सुनते ही शैतान यूं पिघल जाता है जैसे आग पे कली पिघल जाती है। जिनके लबों को एल्फी लगी हुई है, कोई शरई उज़्र है या ये नाम लेने में तौहीन समझते हो अपनी? मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़े इज़्ज़तदार हो तुम कि वो तो या अली कहते हुए ये नहीं समझता कि मेरी तौहीन हो गई है? जब शैतान सुन ले या मोहम्मद या सुन ले या अली तो फिर यूं पिघल जाता है जैसे आग पे कली पिघल। ठीक है ना? अच्छा, मौला की मजलिस में बैठे हो, कोई बंदा कुरान सर पे रख के कह सकता है कि मैंने ज़िंदगी में 2 रकात ऐसी पढ़ी है कि मेरे ज़हन में कोई शैतानी वसवसा नहीं आया? कोई है बाकमाल? मैं भी नहीं कह सकता। मेरी ज़िंदगी में भी 2 रकात ऐसी नहीं है जिसमें कोई ख्याल ना आया हो मुझे। तो फिर नमाज तो थी अल्लाह की, हो गई वसवसों की नज़र। अल्लाह ने इबादत का सिला देना है, वसवसों का नहीं। और समझ आ रही है मेरी बातें या सर से गुजर रही हैं? अब शाह जी हम क़याम में खड़े थे, क़याम है अल्लाह के लिए, सोच में है बीवी, बातिल रकू में है, रकू है अल्लाह के लिए, सोच में है बेटा, बातिल सजदे में है, सजदा है अल्लाह का, सोच में है कोई दुनियावी ख्याल, बातिल। अब तशहुद आखिरी है, अब तेरी मर्जी, बातिल पे सलाम फेर। मैं तो तेरा खैर खा हूं, मशवरा दे रहा हूं, तशहुद में अली को बुला ले ताकि शैतान पिघल जाए, नमाज ऊपर चली जाए। इधर वालों से मजा आ रही है बात? इरादे थक गए तो बस काफी है, छोड़ दूं। नायाब तेरा महला जरा ढीला ढीला लग रहा है मुझे, ठीक है? अच्छा शुक्र है। जो क्या कहा मेरे शहंशाह ने, अब समझ आ गई ना? इन्हीं की खिदमत को अल्लाह अपनी खिदमत समझता है। हाँ, और मौला ने फरमाया मन शाहिद बिल लिसान वत्मअन्न बिल जनान
वख़दम बिल अरकान। अच्छा, कुछ उलमाए ज़वाहिर शाह जी ऐसे भी हैं, ये कहते हैं देखो तुमने नमाज पढ़ी, ये अल्लाह की खिदमत है, ठीक है, आपने फरमाया हमने मान लिया। तुमने रोज़ा रखा, ये अल्लाह की खिदमत है। तुम हज पे गए, ये अल्लाह की खिदमत है, ठीक है। अगर ये खिदमत है तो उसके साथ 14 की खिदमत भी तो वाजिब है। फिर नमाज जो अल्लाह की है उनमें इनको भी तो होना चाहिए ना, हैं? अब तुम आओ बेटे, जो हाँ छोड़ दूं? हाँ, मेरी आंखों में आंखें रखना। तुम हज पे गए, ये तो कर ली अल्लाह की खिदमत, फिर 14 की खिदमत क्या है? तो फिर मानना पड़ेगा इनकी ज़वारी पे जाना है, इनकी खिदमत। समझ में आई बात या नहीं? हाँ, मेरी आंखों में आंखें रखना। फरमाए जिसने मन शाहिद बिल लिसान, जिसने ज़बान से गवाही दी, वत्मा अन्ना बिल जनान, और जो दिल में मुतमईन हुआ उन गवाहियों पर, वख़दम बिल अरकान, और आज़ा से खिदमत की, अनज़लहुल्लाहुल जनान, उसी को अल्लाह खुद जन्नत में लेके जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारी सोच से पहले मिंबर खाली कर दूंगा, लेकिन जहन में रहे। असल में अजीज एक सवाल पैदा होता है, खुद बहुत होती है नवीद दिलों में, कि आखिर अली का नंबर तो तीसरा है, अहमियत इसकी इतनी ज्यादा क्यों है? थक गए हो, चले गए हो, सो गए हो? भाई पहले अल्लाह, फिर रसूल, फिर अली, तीसरे नंबर वाले का मोहताज क्यों कर दिया है उसने हमें? है मालिक, जो तुझ पे ईमान लाया काफी नहीं था, जो तेरी गवाही दे काफी नहीं था? ये चलो एक कदम आगे चलो, जिसने तेरे रसूल पे ईमान रखा उसी गवाही दी काफी नहीं था, तूने तीसरा दरवाजा दिखाया और पहली दो गवाहियों को मरबूत कर दिया, मशरूत कर दिया इस तीसरी के साथ। उसकी वजह सुन लो और फिर बेशक चले जाना। आवाज़ कुदरत आती है, गज़न फर हिज़ियान नब्बक, सारे ओहदे खल्की हैं, नबूवत खल्की है, रिसालत खल्की है, इमामत खल्की है, यानी मखलूक के ओहदे हैं। सिर्फ विलायत रबूबी ओहदा है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मुझे नबी कहो, मैंने ये नहीं कहा मुझे रसूल कहो, मैं कहता हूँ इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह को वली कहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात या नहीं? चूंकि ये उलूहियत का ओहदा है। अच्छा, मैं हूँ ज़रा शक्की मिजाज, जो जो अल्लाह को वली मानता है ज़रा हाथ उठाए। माशाल्लाह सब ने उठा लिए, चंद लोगों ने नहीं उठाए। फिर नहीं, फिर यूं नहीं, मैं मालिकों को नमक खाता हूँ, हलाल उन्हीं का करता हूँ, किसी के बाप का भी डर नहीं है मुझे। अगर तो तुम्हारी थी कोई शरई मजबूरी तो अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे, मैंने भी किया। और अगर गर्दन में सरिया होने की वजह से तुमने हाथ नहीं उठाया तो अल्लाह करे हाथ ये कब्र में भी ना उठे, फिर हश्र में भी ना उठे। हाँ, यदुल्लाह के ख़ानदान के जिक्र में जो हाथ नहीं उठता वो कब्र में भी यूं रहेगा। मानते हो अल्लाह को वली? अल्लाह गायब है, किसी ने देखा हो तो मुझे बता दे। नहीं, गायब है ना? दूसरा वली कौन है? जीते रहो। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, रसूल ने अपनी विलायत कहीं जाहिर ही नहीं की। अल्लाह वैसे गायब था, रसूल की विलायत गायब रही, उसने दुनिया में सिर्फ नबूवत को जाहिर किया। तो इन दोनों की विलायत थी छुपी हुई, ये दोनों विलायतें जम हुई हैं अली की विलायत में। अब अल्लाह कहता है जो अली की विलायत की गवाही दे उसने मोहम्मद की भी दे दी, मेरी विलायत की भी दे दी।
اللہ سمجھ میں آئی؟ بس آپ میرے سے کہا میرا بیٹا تمہیں سنا دے گا، دو باتیں مجھ سے سنو اور میں گیا، ذرا باقی چھوڑ دو، آج والے دن کی بی بی کا عمل دیکھ لو۔ کون نہیں جانتا تم میں سے کہ جب یہ دنیا میں آئی، اور ہاں پہلے نوید یہ ذہن میں رکھ لو عزیز کہ ان 14 کا معاملہ ہے، باقی آدم سے عیسیٰ تک بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا، صرف ان 14 کا، کہ ان میں سے جو دنیا میں آیا سجدے میں آیا۔ اللہ کیوں؟ وجوہات بہت ہیں، صرف 2 بتانے لگا ہوں۔ ایک تو یہ سجدے میں آتے ہیں تاکہ ہم جیسے بے علم سمجھ جائیں کہ اگر ہماری طرح پیدا ہوئے ہوتے پہلے غسل کراتے، پھر سجدے کے قابل ہوتے نا، سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم تطہیر کے مالک پہلے ہیں، دنیا میں بعد میں آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سبب ہے گجرات نارو والی کے باشندوں، چونکہ 14 کے 14 فطرت سے جدا طریقوں سے آتے ہیں، اس لیے سجدے میں آتے ہیں کہ کوئی ہمیں اللہ نہ سمجھ لے۔ پلے پڑ رہی ہیں باتیں یا سر سے گزر رہی ہیں؟ ہاں تو یہ بھی سجدے میں آئی۔ اچھا تم بھی سجدہ کرتے ہوگے؟ اللہ تمہاری مشکل حل کرے، یہ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا ہے بھائی میں نے۔ کرتے ہو سجدہ؟ چپ چاپ پڑے رہتے ہو یا کچھ پڑھتے بھی ہو کیا؟ بس یہی تو پوچھنا تھا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اب سر اٹھا، جائے گا کہاں؟ ہاں نہیں جب تک اب فیصلہ نہیں کرو گے تب تک میں نے پھر ممبر نہیں چھوڑنا۔ ہاں پھر تو بھی یہیں میں بھی ادھر، ورنہ جلدی فیصلہ کر اور میں جاؤں۔ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ پوچھو علماء سے، پوچھنا کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں، کہ بطول نے سجدے میں آتے ہوئے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر۔ اس نے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، اس نے کیا پڑھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بعلی علی ولی اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں وہ محمد جو میرا بابا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، میں گواہی دیتی ہوں وہ علی جو میرا شوہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خدا کرے ہر شخص کے سہن دل میں غضنفر کا جملہ اتر گیا ہو۔ ہماری تمہاری بیٹیاں جوانی میں بھی اگر اپنے منگیتر کا نام لیں ہم تو فیر مار دیں کہ ہمیں بغیرت سمجھائے، ابھی شادی ہوئی نہیں، نام پہلے لے رہی ہو۔ محمد مصطفیٰ نے غیرت کو بھی غیرت سکھائی، اس غیور مطلق کی بیٹی ہے اور آتے ہوئے کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے۔ اب پتہ نہیں جنگل میں کتاب ہے میرا یا آبادی میں پلے پڑ رہا ہے یا سر سے گزر رہا ہے، آتے ہوئے کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے۔ نہیں یا تو رسول کی غیرت پہ انگلی اٹھا کے کافر ہو جا، ورنہ ماننا پڑے گا شادی تو عرش پہ کب کی ہو چکی، یہاں تو دہرائی گئی ہے۔ اللہ جو ہاں اچھا
اب میں نے عالم معنی میں، عالم ظاہر میں نہیں، عالم معنی میں نے بطول سے پوچھا، یہ معنوی بات ہے، ہاں سن لو، ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار۔ عالم معنی میں نے بی بی سے پوچھا، بی بی آپ نے سجدے میں تسبیح چھوڑ کر شہادت دی اور اس میں اپنے شوہر کی ولایت کی گواہی بھی دی۔ دو جواب ہیں عالم معنی میں بی بی کے، کہو تو سنا دوں یا اگلے سال کے لیے ادھار کروں؟ ادھر والے چاہتے ہیں ادھار کروں، ہیں اچھا نہیں میں تو ہر سال آتا ہوں، عرصہ دراز سے آ رہا ہوں، ادھار کر لوں گا۔ عزیز رضوان پہلی بار یہاں آ رہا ہے، اس کو دے دیتا ہوں ٹائم۔ سب چاہتے ہو ابھی بتا دوں؟ دو جواب عالم معنی میں حسنین کی اماں نے دیے۔ اس نے کہا غضنفر تم جیسے بے علموں کو بتانے کے لیے میں نے سجدے میں گواہی دی، تاکہ تم سمجھ لو جو بطول کے سجدے میں آ سکتا ہے تمہارے تشہد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ اللہ یو اللہ اللہ جانے کس نے کیا سنا، کیا سوچا، کیا سمجھا، ہیں جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے سجدے میں آئے۔ تم بطول سے زیادہ طاہر ہو، تمہاری تشہد اس کے سجدے سے زیادہ طاہر ہے۔ ہاں اور میرے عزیز بس اسی پہ راضی رہنا۔ ہاں نہیں مصائب میرے اسے کا عزیز پڑھ دے گا، سر اٹھانا۔ ایک بات کہنے لگا ہوں حجت تمام کرنے کے لیے، سارے گواہ رہنا، میدان قیامت میں پکڑوں گا تمہیں۔ تم میری گواہی دینا کہ بی بی تیرے در کے شگ نے بات پہنچا دی تھی، میں تمہارے چہرے پڑھ کے گواہی دوں گا کہ بی بی تیرے ذکر کے حوالے سے کون سا چہرہ گلاب تھا اور کس چہرے پہ نحوست برسنا شروع ہو گئی تھی، یہ گواہی میں دے دوں گا۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ میں نے پوچھا بی بی آپ عصمت اللہ الکبریٰ ہیں، آپ وہ معزز خاتون ہیں 2 سال کی عمر میں بھی جس کی تعظیم میں محمد مصطفیٰ کھڑا ہو جائے، آپ خود نمازوں کی مالک ہیں، قرآن آپ کے ترکے میں ہے، آپ نے سجدے میں کیوں گواہی دی میرے مولا کی ولایت کی؟ کہا یہ بھی تم جیسوں کو بتایا ہے کہ جس علی کی ولایت کی گواہی کی معافی حسنین کی ماں کو نہ ہو، بازاری ماں کے بچوں کو اس کی معافی کیسے؟ سمجھ آگئی بات؟ اتنی اہم چیز جو خود ولیت اللہ العظمیٰ ہے، جب اس پہ واجب ہے، بس میں جانے لگا ہوں نبی یہ تو رضوان بیٹے وہ واجب ہے، بلکہ واجب سے بھی بڑی چیز ہے، یہ لازم ہے۔ واجب ساکت ہو جاتا ہے، لازم ساکت نہیں ہوتا۔ اس کی معافی تو خود علی کو بھی نہیں۔ ہاں پڑھ جب کعبے میں آیا ہے تو علی نے بھی سجدے میں یہی لفظ ملیں گے اشہد للہ ہے،
بالربوبیت ولی محمد بالنبوت ولی نفس ہی بالولایت. علی نے اللہ کے گھر میں اس کی ربوبیت کی گواہی دی، محمد کی نبوت کی گواہی دی، اپنی ولایت کی گواہی دی. اب ہر علی والے کے لیے حجت کا دروازہ علی نے بند کر دیا. اگر قیامت کے دن علی نے پوچھ لیا کہ جو گواہی میں نے خود دی تھی تیرا مولا ہو کر، تو مولوی تھے پوچھتا رہا پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اللہ اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات ساری؟ وما علینا الا اللہ. حضرات تشریف رکھیں. آخری پرسہ کے لیے عزت مآب بحر المصائب جناب